السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر پھر سے آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف، کیا سچ کیا جھوٹ۔ اس پروگرام میں ابھی تک ہم نے بات کی خوف کیا ہے، جن و جنات کے بارے میں بات کی، بھوت پریت کے بارے میں بات کی، شیطانوں کے بارے میں بات کی۔ ابھی تک کافی سوالوں کے جوابات آپ کو مل چکے ہیں ہمارے معزز مہمان شیخ ارشد بشیر مدنی سے، جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور ناظرین میں ایک اور بار آپ کو ان کی تعلیم کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، انہوں نے MBA کیا ہے امریکہ یونیورسٹی سے، اور فی الحال PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے۔ تو شیخ صاحب، ابھی تک کافی سوالات آئے، کافی سوالوں کے جواب دیے آپ نے۔ اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، جو کہ جنات سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ کیا وہ بھی شریعت محمدیہ کے مکلف ہیں؟ یقیناً جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے، جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے۔ سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کے آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے۔ تو علماء کرام نے اس آیت سے دلیل لی ہے کہ جیسے انسانوں پہ ذمہ داری ہے عبداللہ بننا ہے، اللہ کا بندہ، غلام بن کے لائف گزارنا ہے، حدود میں لائف گزارنا ہے، ویسے جنوں کو بھی مکلف بنایا گیا۔ مکلف یعنی کہ ان کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو دونوں کے برابر اس میں شریک ان کو ہونا ہی ہے۔ اسی طرح سورہ جن سورہ نمبر 72 مکمل جنوں کے بارے میں ہی ہے۔ اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں جو شریعت کے مطابق چلتے تھے، برے کس کو کہیں گے یہاں پر؟ قاسط، یعنی کہ وہ جس نے ظلم کیا، یعنی شریعت پر نہ چل کر اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ جو شریعت کے مطابق نہیں چلتے ہیں، تو وہ لوگ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اسی لیے خود جن اپنے بارے میں تعارف کروا رہے ہیں، اور وہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ جن کے اندر کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں کچھ صالحین بھی ہے۔ صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت کے مطابق جو کام کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کو صالح کہتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو صالح نہیں ہیں۔ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے الگ الگ راستے ہیں۔ جب ہم پورے انڈیا کے مختلف مقامات پر علاج کے دوران، رقیہ شرعیہ کے دوران جب ہم کو سابقہ پڑتا ہے جنوں سے، تو ہم کو نظر آئے اس میں جیسے انسانوں میں الگ الگ ریلیجن والے ہوئے، تو بالکل اسی طریقے سے جنوں کے اندر بھی ان کا ریلیجن الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس مذاہب پائے جاتے ہیں انسانوں میں، جنوں میں بھی الگ الگ مذہب کے ماننے والے موجود ہوتے ہیں، ان کے عادتیں، جیسے انسانوں کے اندر ان کے اپنے کنبے ہیں، قبیلے ہیں، ریلیجن ہیں۔ سورہ اعراف نمبر 27 میں یہ بتایا گیا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، قبیلے بھی ہیں ان کے۔ اور سورہ کہف سورہ نمبر 18 کے آیت نمبر 50 سے بتایا گیا، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، ان کے کنبے ہیں، ان کے نسل ہے، تو نسل کے اعتبار سے، قبیلوں کے اعتبار سے، ریلیجن کے اعتبار سے، یہاں تک کہ ان کی لینگویج بھی الگ الگ ہے۔ فرینچ کے جن، عربی میں بات کرنے والے جن، کنڈا میں بات کرنے والے، بنگال میں بات کرنے والے، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر الگ الگ قسم کے لینگویج، ریلیجن کے اعتبار سے صلاحیتیں دی ہیں، تو لہذا اس میں شریعت کا معنی ہے پردے میں، وہ ہماری نیکڈ آئی سے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن سن سکتے ہیں ان کی باتیں۔ جب ایک انسان کے اندر جب جن آتا ہے، انشاءاللہ اس پر تو ہمارے مستقل ایپیسوڈ ہونے والے ہیں، کہ بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا کہ انسان کے اندر بھی جن جاتا ہے کیا نہیں جاتا ہے، تو اس کے بہت سارے عقلی سوالات ہیں لوگوں کے، انشاءاللہ ہم عقلی طور پہ مکمل اس کے جوابات دیں گے، اور اس سے پہلے ہم شرعی دلائل دیں گے انشاءاللہ، قرآن میں اور حدیث میں بھی جو دلیلیں ہیں وہ تو ہم دیں گے۔ تو انسان کے جسم میں جب جاتا ہے، تو انسان جب بات کرتا ہے تو جن بات کرتا ہے، انسان کی زبان استعمال کر کے جن بات کرتا ہے،
تو انسان کی آواز دیکھنے میں وہ عورت ہے لیکن مان لیجئے اس کے اندر مرد جن ہے تو ہم کو مرد کی آواز آتی. اگر وہ آدمی جو ہوگا ہو سکتا تیلگو جاننے والا ہوگا لیکن اندر جو جن ہوتا ہے بعض اوقات ٹیمل بولنے والا ہوتا ہے تو ٹیمل میں بات کرتا ہے. اس کا مطلب کوئی ہے اندر, آپ کو سنائی تو دیتی ہے باتیں. تو ایسے کچھ سرکمسٹینشل ایویڈنسز ہے جس کا ڈاکومنٹیشن ہم نے کیا ہے, ریکارڈ کر کے کیا گیا ہے, لکھ کر کیا گیا ہے تاریخی اعتبار سے, جس کے ذریعے سے بھرپور گفتگو ہوگی, ڈیٹیل میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یہ کہاں تک صحیح ہے کہ پیڑوں کے نیچے اور قبرستان پہ جن رہتے ہیں, یہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیں جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو ایک اصول, ایک جنرل تھم رول یہ ہے, اب اگر پیڑوں کے نیچے اللہ کا ذکر کامن سا ایک پرسپشن ہے کہ یہ پیڑوں کے نیچے, پیپل کے پیڑ کے نیچے فار ایگزامپل, ایسا خاص طور سے ہم اپنی طرف سے جو طے کر لیتے ہیں تو ویسا بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ کئی ایسے درخت ہوتے وہاں پر ہوتے نہیں ہیں تو خواہ کے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن تجربہ, ایکسپیرینس بتایا گیا کہ اکثر یہاں پر پائے جاتے ہیں. تو ہو سکتا کسی ایریے میں کوئی ایک مخصوص ایریا بعض اوقات معروف ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ان کے رہنے کی جگہ ہے, لیکن اس کو عقیدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیشہ رہتا ہی رہتا ہے. سمپل اصل میں رول یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا ضرور وہاں پر کچھ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی, ضرور وہاں پر کوئی شرک ہو رہا ہوگا, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کوئی بت پرستی کا یا کچھ ایسا کام ہو رہا ہوگا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. جہاں پر جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہٹ جاتی ہے اس ایریے سے, اور نتیجے میں وہاں پر کیا جنوں کا, شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے. کیونکہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے. تو ایک جنرل رول ہے, اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان رجیم سے ہم پناہ مانگتے ہیں. کس کی پناہ میں آتے ہیں ہم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے, جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں, جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہاں پر شیطانوں کا, جنوں کا چانس جو ہے نا وہاں پر رہتا نہیں ہے. تو اصل پوائنٹ یہ ہے, ویسے تو عرب میں بھی یہ مشہور تھا, آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی جو کھوپڑی ہوتی ہے اس کھوپڑی میں سے ایک پرندہ نکلتا ہے, یا اسی طریقے سے عرب میں تھا کہ الو جو ہوتا ہے ایک خاص قسم کا پرندہ, اول جس کو ہم کہتے ہیں, الو پر جن سوار ہو کر گھروں میں داخل ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرما دیا کہ الو پر نہیں ہوتا. اسی طرح کھوپڑی میں سے بھی ایسا کوئی جانور, لا عدوا ولا طیرتا ولا ہامہ, ہامہ کا مطلب ہے کہ الو والے جو کانسیپٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے, آپ نے فرما دیا. لیکن ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, صحیح الجامع صغیر کی جو روایت ہے اس میں اگر آپ پڑھتے ہیں حدیث نمبر 3114 کے مطابق اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا گیا کہ کچھ جن ایسے ہیں ان کو باقاعدہ پر ہے اور ہوا میں اڑتے ہیں, کچھ جن ایسے ہیں جو حیات اور اقارب یعنی سانپ اور بچھو کی شکل میں آتے ہیں, اور کچھ ہیں جو ادھر ادھر آوارہ طور پہ گھومتے رہتے ہیں. کالا کتا خاص طور سے پوری طرح سے کالا کتا ہو اور 2 وائٹ ڈاٹ آپ کو نظر آتے, اس ٹائپ کا جو کتا ہے اکثر شیطان اور جن اس کو سواری بنا لیتے. تو ایسے بات جیسے سانپ کو سواری بنانے کا, بچھو کو بنانے کا, سواری بنانے کا ذکر ملتا ہے, لیکن اپنی طرف سے ہم طے نہیں کر لینا ہے کہ یہ درخت ہوگا, یہ الو ہوگا. الو کا تو آپ نے انکار ہی کر دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. لیکن ایک اچھا خاصا انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس انسان کے اندر آ جاتا ہے. جنوں کے بارے میں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ آگ سے بنے ہیں, تو سوال یہ آیا ہے کہ اگر وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو پھر آگ کا عذاب کیسا؟ جیسے اکثر سوال کرتے ہیں جب وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں, اب پھر وہ سورہ جن میں آ رہا ہے فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, کہ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے قیامت کے دن وہ آگ کا ایندھن بنیں گے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ آگ ہی سے جب اگر بنے ہیں تو پھر آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے سمپل ہم کیا کر سکتے ہیں, انسان مٹی کا بنا ہوا ہے, لیکن آج اگر ہم مارتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ تو کیا ہمارے ہاتھوں سے دھول اڑتی ہے؟ نہیں اڑتی. یعنی مطلب ہے کہ شروعات میں مٹی سے بنایا گیا, لیکن جب نسل چلائی گئی تو چمڑے کی شکل ہے. تو جس وقت پر شروع میں جن کو بنایا گیا اس وقت پر آگ سے ان کی شروعات ہوئی, لیکن بعد میں بھی وہ آگ ہی کے ہوں اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کچھ ایسی حرکت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے العن
अलअनुका बिलअनतिल्लाह, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पनाह मांग रहे थे। सहाबा एकराम ने पूछा, जब नमाज खत्म किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप कुछ नमाज के दौरान हरकत कर रहे थे और कुछ दुआ पढ़ रहे थे, कहा कि एक जिन है, एक शैतान है जो मुझ पर शोला बरसाने की कोशिश कर रहा था, शैतान। तो मैंने हरकत की और अपने आप को मैंने बचाव किया और मैंने दुआ पढ़नी शुरू कर दी। तो इसमें एक दलील क्या मिली, अगर वो खुद शोले वाला होता तो उसको शोला फेंकने की जरूरत नहीं थी, वो खुद आके गिरता था। उलमा इकराम ने बताया। इससे भी वादे रिवायत में ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा मुझे जिन सता रहा था, तो उसके गर्दन को मैंने पकड़ लिया और खूब मैंने दबाने की कोशिश की उसको, ताकि वो किसी और को सताए नहीं। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसको बांधूं ताकि अंसार के बच्चे उससे खेले बाद में। लेकिन मुझे याद आई लौला दावत सुलेमान, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ मुझे याद आ गई। वो दुआ क्या है, वहबली मुल्कल ला यंबगी लि अहद मिन बादी, कि अल्लाह तो मुझे ऐसी हुकूमत दे और ऐसी मुझे तो अता कर ताकत कि फिर वैसी बादशाहत फिर मेरे बाद किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे दुआ याद आ गई, मैंने उस जिन को छोड़ दिया। लेकिन जिस वक्त पर मैं उसकी गर्दन दबा रहा था तो उसका लुआब मेरे हाथ पर आया और वो बर्फ की तरह ठंडा था। इससे क्या पता चला, है तो आग का बना हुआ, लेकिन उसका जो लुआब निकल रहा है कि मैंने उसकी ठंडक को मैंने महसूस किया। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा वो आग के रहेंगे, ऐसा कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं आया। शुरुआत में जैसे इंसान की शुरुआत मिट्टी की है, लेकिन आज अगर उसको मारेंगे तो कोई धूल नहीं उड़ती इंसान से, तो वैसे ही जिनकी जो शुरुआत है, शैतान की जो शुरुआत है, वो नार है, नार समूम है, या वो मारिज मिन नार है। ये सारे अल्फाज आग से रिलेटेड अल्फाज हमें मिलते हैं। मुल्क के सियासतदान, ताजिर हजरात और सारी आवाम परेशान हैं बढ़ती महंगाई से, गरीबी से। अगर आप जानना चाहते हैं इन तमाम मसाइल का हल, तो देखें मेरे साथ गरीबी का हल। जानिए शेख मोहम्मद मुआज अबू कुहाफा से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर मंगल दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। क्या आप जानना चाहते हैं आपके रब के अच्छे अच्छे नाम? क्या आप जानना चाहते हैं अपने रब की आला आला सिफात? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना जानिए शेख नूरुल हसन मदनी के साथ अल्लाह तआला के मुबारक व पाक नामों और सिफात की खुसूसियात, हर जुमा रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। इस्लाम की पाक दामनी पर लगाए गए इल्जामात। निकाह करो उन औरतों से जिन्हें तुम पसंद करते हो, 2-2, 3-3, 4-4। लेकिन अगर तुम्हें डर है कि इंसाफ नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एक। इस्लाम की दूर अंदेशी पर उठाए गए सवालात। एड्स कितने सारे लोगों को है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात के ताल्लुक से वार्निंग दी थी, जब किसी ज़माने में ऑब्स्टिनिटी जाहिर होगी तो वहाँ अल्लाह ताला मौत और डिजीजेस को भेजेगा। इस्लाम की हिकमत अमली पे किए गए एतराज़ात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद ही था पीस कायम करना, मगर मुखालफीन को लाजवाब कर गई इस्लाम की सच्ची तालीमात। अल्लाह ने कहा पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। जैसे कि हम है मतलब राह रास्त पे है माशाल्लाह, तो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को दावत देते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि राह रास्त क्या है। क्या इनमें भी दाई हैं जिनों में? बिल्कुल। जब हम पढ़ते हैं कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि वक़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिह, यानी कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मुझे वही की गई है। क्या वही की गई? ये जिन जो गुफ्तगू कर रहे थे वो सारा वाक़या अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया। वो वाक़या क्या हुआ था?
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، جن اتنا اثر لیتے ہیں، بعض اوقات جن انسان سے بھی زیادہ اثر لیتے، جلدی اثر لیتے. انسان تو بھٹکتا ہے تو فرعون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن جن جتنا شرارتی ہوتے ہیں قرآن مجید کا اثر لینے میں بھی یہ بہت آگے بھی ہوتے ہیں. یہ ایک عجیب کیفیت اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے. قرآن سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت کر رہے تھے، لیکن اس کا اثر وہ جنوں پر ہوا اور انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا. یہاں تک کہ اللہ نے وحی کر کے بتلایا کہ ایک جن کا قافلہ آپ کے قرآن مجید پڑھنے سے وہ نہ صرف اسلام قبول کر لیا انہوں نے، بلکہ وہ قوم کی طرف جا کر کہہ رہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. کیا کہ داعی اللہ، اللہ کے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے قوم کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہماری قوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تم ان کی طرف رجوع کرو. یہاں تک کہ سورہ جن کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے بتلایا کہ جن کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کا اپنا سبب بتا رہے ہیں. جب آسمان کی طرف پہلے آسانی سے جاتے تھے، جب قرآن مجید نازل ہوا تو اچانک آسمان میں رکاوٹیں بن گئی. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اچانک انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں آنے جانے کا جو ایکسس ہے ان کو برابر نہیں مل رہا. تو تجربہ کار جنہوں نے کہا اس کا مطلب ضرور کچھ ایسی چیز کائنات میں ہوئی ہے کہ اب ہم کو آنا جانا مشکل ہوا، مطلب اللہ نے کوئی نئی چیز نازل کی ہے اوپر سے. تو حدیث میں آتا ہے مشرق اور مغرب اتنا فاس ان کا آنا جانا ہے، پلک جھپکتے دور دور کا سفر کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی رسائی حاصل کی اور جا کر انہیں خبریں دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے اور قرآن مجید نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو اللہ نے چونکہ آسمان کو اب سیکیور کر دیا ہے، اب وہاں پر بیٹھنے کے اب ہمارے لیے ٹھکانے نہیں رہے ہیں. تو اس سے ہی پتہ چلتا کہ وہ نہ صرف آئے، آ کر تحقیق بھی کرتے ہیں، وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور اپنے قوم میں جا کر تبلیغ بھی کرتے ہیں. سورہ انعام نمبر 6 کے اندر بھی تفصیل سے بتایا گیا کہ رسول، جن اور انسان میں بھی رسول ہوتے ہیں، باقاعدہ ہمیں ڈیٹیل میں وہ جا کر اپنے قوم کو بتاتے ہیں اور ان کو ڈراتے ہیں. یہ سارے تفصیلات ہمیں ملتے ہیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ شیخ صاحب. ہم اس پروگرام میں حسب معمول واٹس ایپ میسیجز شامل کرتے ہیں. پچھلے کئی ایپیسوڈز میں ناظرین نے اپنے میسیجز بھیجے ہیں. ناظرین، جو نمبر آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس وقت بھی میسیجز بھیج سکتے ہیں، سوالات بھیج سکتے ہیں، اور ساتھ میں ایک ای میل آئی ڈی بھی ہے، آپ اس پر میل کیجئے، اپنے سوالات بھیجئے. اور کچھ ناظرین نے سوالات بھیجے ہیں، میں پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میرا ایک سوال تھا کہ اگر راستے میں ہم جاتے وقت کیا روحیں ہمارے ساتھ چلتی ہے؟ ایک بار بجلی کڑکی تھی، اس میں اپنے گھر میں جا کے دروازے بند کر لیا، کھڑکی بند کر لیا، پھر بھی بجلی کڑک رہی تھی. کہ ایسا ہوتا ہے؟ میں بس آپ سے جاننا چاہتا ہوں. السلام علیکم. اور ان کا کچھ سوال اس طرح ہے کہ روحوں اور موسم سے کچھ ریلیشن ایسا ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک غلط قسم کا خوف ہے اور غلط قسم کا ایک وہم ہے کہ کائنات چلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک رب، الحمدللہ رب العالم، پورے عالموں کو چلانے والا. تصرف، ہواؤں کا بدلنا، موسموں کا بدلنا، کوئی بھی چیز جو کائنات میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چاہے نہ حکم نہ ہو. تو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کسی کو کسی کے لیے سفارش کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا قیامت میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے پاورفل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاور بتلا جا رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ موسم بدلنے کا فلاں جن ہونے کی وجہ سے شاید اچانک موسم بدل گیا ہو یا بجلیاں کڑک رہی ہوں، تو یہ جو خوف ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت 175 میں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان ہی تو ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. جو شیطان کا ہو گیا، اللہ کا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کس کا ہو گیا؟ شیطان کا ہو گیا. جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو اب وہ کس کا دوست بن گیا؟ شیطان کا دوست بن گیا. اور شیطان کا کام کیا؟ مانوس کو اور ڈرانا. تو جتنا ڈرائے گا وہ اتنا قبضے میں رہے گا، اتنی اس کی حکومت بنی رہے گی. بالکل. تو ڈرا کر حکومت کرنا شیطان کا ایک خاص حربہ ہے. اور لیکن ڈراتا کس کو ہے؟ وہ اسی کے چنگل میں پھنسنے والوں کو، جو ان کے راستے پہ. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا
تو تم ان سے مت ڈرو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو. تو یہ عقیدے والا ڈر, ایسا ڈر جو انسان کو کچھ پریکاشن لینے پہ, جس کی کوئی وجہ نہیں ہے, جس کا کوئی ریزن نہیں ہے, میں اس ڈر کی بات کر رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. لیکن اسلام میں اسباب اپنانا ہے. اگر پتا چلتا ہے کچھ سمٹم سے کہ جادو ہوا ہے, کچھ سمٹم سے پتا چلتا ہے کہ جن مسلسل حملہ کر رہے ہیں, کچھ روحوں کا ذکر کیا تھا. ہاں, تو روح اصل میں یہاں پر عوام میں روح سے مراد کیا ہے؟ یہ لوگ جن کو بھٹکتی روحیں نام دیتے, کوئی بھوت پریت کا نام. اصل میں ان کو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرا ضمیر کہہ رہا ہے. ضمیر انسان کے ساتھ ایک اچھا قرین, قرین مانے دوست, اچھا قرین بھی ہے, برا قرین بھی ہے. برا قرین اس کو برے خیالات ڈالتا ہے, اچھا قرین اس کو اچھے خیالات ڈالتا ہے. تو یہ آدمی کہتا ہے ضمیر ہے. ضمیر ایسی کوئی چیز نہیں. تو اسی طرح سے بھوت پریت ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جن ہے جو انسان کو ڈراتے ہیں, یہ جن ہے جو انسان کو وسوسے ڈالتے ہیں. یہ جو جن ہے وہ انسان کے اطراف میں اس کو کوئی نہ کوئی حرکتیں کر کے بعض ستاتے ہیں. تو لوگ سمجھتے شاید وہ بھٹکتی روحیں ہیں, وہ بھوت پریت ہے, یہ ضمیر ہے. یہ سارے کی کوئی حقیقت نہیں. بھوت پریت آج کے بعد سے یوں سمجھے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں, کلیئر آپ کہہ سکتے. اور سارے ہمارے ناظرین, بھوت پریت کا مسئلہ ہو یا اسی طریقے سے بدروحیں گھومنے کا, جو خودکشی کر کے جو روحیں بھٹکتی, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہم واضح طور پہ ان کو کہہ دیں. یہ دراصل جن ہی ہے جو اطراف میں حرکت کرتے ہیں. اگر ہم کو پتا چل جائے کہ ایک مخلوق ہے جن جو اس ٹائپ کے حرکتیں کرتی ہے, تو یہ اننیسیسری خوف سے تو باہر نکل جائیں گے. اب رہا جن کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, ہم بھی مخلوق ہیں, اشرف المخلوقات. یعنی میرے گفتگو میں نقطہ بار بار اس لیے آئے گا کیونکہ آخری میں آ کے بات یہی رکے گی کہ مخلوقات جب ہے تو خالق سے پناہ لینی چاہیے, پہلی بات. سیکنڈ یہ کہ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے, تعوذ اسی سے, توکل اسی سے, اور اس کا بتایا ہوا علاج بھی اسی سے, وہ ہے قرآن مجید. سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 کے آیت نمبر 82, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, ہم نے قرآن کو شفا کے طور پر اتارا ہے. تو اس میں ہر قسم کی بیماریوں کا انشاءاللہ علاج مل جائے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. تو بات وہیں پہ آتی ہے, نچوڑ وہی ہے, نالج, انسان کا علم, انسان کا عقیدہ, اس پہ بھروسہ. تو ہم سلسلہ بڑھاتے ہیں اپنے میسیجز کا. ناظرین اپنے میسیجز بھیج رہے ہیں, تو ایک میسیج ہمارے پاس ہے. السلام علیکم, میرا نام انصاری محمد آصف ہے, میں بمبئی سے ہوں. ایک بار میں صبح سو کے اٹھا تو میری آنکھیں ڈبل لگ رہی تھی, تو مجھے ایسا لگا آئینے میں کچھ ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ مطلب بھوت پریت ہے یا نہیں ہے, مجھے بتائیے. تو ان کا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ نیند سے جاگے اور انہوں نے آئینے میں دیکھا تو کچھ دھندلا سے دیکھی یا پھر کچھ ڈبل ڈبل دکھا, تو وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں تو ہم ان سے دراصل پوچھتے ہیں اور کیا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایک سمٹم پہ ہم بہت سارے بنیادیں کھڑا نہیں کر سکتے. خالی ایک پوائنٹ پر ہم کو کئی پوائنٹ جمع ہونے پڑتے, تب جا کر ہم ان سے کہیں, کیونکہ بعض اوقات نفسیات کا شکار نکلتے ہیں. بعض مریض ہمارے پاس جب آتے ہیں علاج کرنے کے لیے, سائیکیٹرسٹ بھی جاتے ہیں کہ بھائی آپ کا پرابلم نفسیاتی زیادہ ہے, آپ بہت سوچ لے رہے, آپ کا تعلق کم علمی کی وجہ سے, آپ بہت زیادہ وہم میں مبتلا ہو چکے, خوف کی وجہ سے آپ کی حالت ہوگی. لہذا آپ قرآن اور حدیث پر نالج بڑھائیے, اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کا مطلب کیا سمجھیے, خالق کا پاور کیا ہے جانیے, اور جنوں کی کمزوری کیا ہے وہ جانیے. ایک طریقے سے ہم کبھی کاؤنسلنگ کا سہارا لیتے ہیں, کبھی ان کو ہم سائیکیٹرسٹ کی طرف بھیجا دیتے ہیں. بعض اوقات انسان کے کیمیکل انبیلنس ہونے کی وجہ سے بھی نیگیٹو تھنکنگ ہے. انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آنے والے ایپیسوڈ میں, جیسے پارکنسن ڈیزیز کا مسئلہ ہوتا ہے, شیزوفرینیا ہوتا ہے, بہت سارے ایسے بیماریوں کا تعلق ہے, کینسر ہے, یہاں تک کہ مرگی کی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں, پیرالائسس ہے, آدمی حرکت نہیں کر پا رہا, فالج جس کو کہتے ہیں. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, تو ہم کو دیکھنا پڑتا ہے. اور بھی سمٹم اس کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کے خواب کی کیفیت کیا ہے, آپ کے زندگی میں اور کچھ ایسے انہونی واقعات ہے کیا جو ریگولر ہو رہے ہیں, وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں درد ہو رہا ہے کیا جسم میں, یا مخصوص کسی ٹائم پر کچھ پرابلم ہو رہا ہے, وہ جاننے کے بعد ہم کوئی چیز بتا سکتے ہیں کہ بھئی شاید آپ کا یہ ہوگا, یہ ہوگا. الگ الگ خانے, جیسے بیماریوں کی شکلیں الگ ہے, تو بعض کا تعلق جسمانی ہوتا ہے, بعض کا تعلق روحانی بیماریوں سے ہوتا ہے, بعض کا تعلق نفسیاتی بیماریوں سے ہوتا ہے. تو صرف میں خالی بھائی کے ایک جملے کی بنیاد پر کہ ان کے آنکھیں ان کو ڈبل نظر آ رہی ہے, نفسیاتی پرابلم ہے, یا ان کو ہو سکتا ہے ایک آدمی جب نیند میں اٹھتا ہے تو 2 کیا 4 بھی نظر آ سکتی ہے.
تو آخر ایگزیکٹ وجہ کیا ہے؟ ہاں اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے زندگی میں اور بھی چیزیں جو میں نے سمٹم بتائے ہیں، جیسے خواب میں پیلا سانپ، کالا سانپ ہے، یا کوئی جنوں کے ڈھکلنے کے کنٹینیوسلی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کوئی چیز زیادہ ہو تو تب جا کے توجہ دیجیے۔ سانپ بھی اگر آپ کو پیلا سانپ، کالا سانپ کبھی کبھی نظر آتا ہے تو پھر جن جادو سے کوئی نہیں ہے، ریگولر آنا، بار بار آنا جس سے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جا رہے ہیں، تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ پریکاشن ہے۔ لیکن چاہے جن ہمارے لائف میں آئے یا نہ آئے ستانے کے لیے، ہم کو تو اذکار کرتے رہنا ہے۔ دشمن حملہ کرنے کے بعد وقت پر خلا نہیں بناتا، خلا پہلے سے بنا کے رہتا ہے تاکہ دشمن حملہ کرتے وقت پر اس کے ذریعے سے پریکاشن لے۔ تو شیطان حملہ کریں گے تو ہم اللہ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن کو جائیں گے۔ ایک بادشاہ تو ایسا نہیں سوچتا، تو اللہ تعالیٰ تم کو بادشاہ بنانا چاہ رہے تو تم پہلے سے خلا بنا کر رہی۔ سبحان اللہ شیخ صاحب، آپ نے ان سوالوں کا جواب دیا، ناظرین کو ان سے فائدہ ہوا۔ ہمیں یقین ہے ناظرین آپ لوگ اپنے سوالات بھیج رہے ہیں دیے گئے نمبرز پہ، دیے گئے ای میل آئی ڈی پہ۔ ہم اگلے شماروں میں، اگلے ایپیسوڈز میں ان سوالوں کو شامل کریں گے۔ اگلے ایپیسوڈ تک شیخ صاحب اور آپ کے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔